إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج کے خطاب کا عنوان وہی گزشتہ خطبات ہیں کہ اہل بیت کا دفاع کیوں۔ سب سے پہلے جو چیز میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ اس کا تعلق اصل میں توحید سے ہے، اس کا تعلق اصل میں ایمان سے ہے، اور یہ موضوع بہت پھیلا ہوا ہے، اسے چند خطبات میں سمیٹنا ناممکن ہے، اور جو بھی خطیب یہاں آتے ہیں اور ان خطبات میں وہ ان کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کو نیک توفیق ہے۔ تو میں نے جو شروع میں بات عرض کی کہ اس کا تعلق توحید سے ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے، اگر دوران خطاب نئے موضوع کو پھیلنے کی وجہ سے ذہن سے نکل جائے تو آپ آخر میں مجھے یاد دلا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں سمجھنا ہے محترم حاضرین، چاہے اہل بیت کا دفاع ہو، چاہے صحابہ اکرام کا دفاع ہو، چاہے خلافت اسلامیہ کا دفاع ہو، چاہے کسی مسلمان ہی کا دفاع کیوں نہ ہو، اس میں ہم کو سب سے پہلی چیز جو ذہن نشین رکھنا ہے وہ یہ کہ یہ اسلام علم کا دین ہے، یہ اسلام اصولوں کا دین ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں، آپ کے پاس اصول نہیں، تو سوال یہ آئے گا سب سے پہلے کہ آپ مسلمان کیسے ہیں۔ اصولی علم اور علمی اصول کا ہونا بہت ضروری ہے جب ہم اس طرح کے موضوعات پر بات کرتے ہیں۔ ایک مسلمان، دوسرا کافر، تیسرا مشرک، چوتھا منافق، پانچواں بدعتی، ان سب میں فرق تو اصولوں کا ہی ہے، اس کو مانے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ بعض حضرات سے جب کہا جاتا ہے ہمارے دو ہی اصول ہیں، قال اللہ قال رسول، تو کہتے ہیں یہ اصول کیا ہوتا ہے؟ قرآن حدیث ان کو سمجھتا لیکن اصول نہیں سمجھتا۔ اصول لغت میں اس کو کہا جاتا ہے جس سے احکام لیے جاتے ہیں، جس سے احکام لیے جاتے ہیں۔ تو ان موضوعات پر بحث کرنے سے پہلے یا بات کرنے سے پہلے یا گفتگو کرنے سے پہلے دو چیزوں کو اچھی طرح ذہن نشین رکھ لیں، اسلام علم کا دین ہے اور اسلام اصولوں والا دین ہے۔ اب آتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس علم نہیں، اگر آپ کے پاس اصول نہیں، تو ذرا مجھے بتائیے آپ اپنی زندگی کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ، خود اپنے ساتھ انصاف کیسے کرتے ہیں؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس اصولی علم نہیں اور علمی اصول نہیں تو آپ نہ تو لوگوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں، نہ اپنے ساتھ خود ہی انصاف کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ ظلم اور زیادتی کا شکار ہو جائیں۔ تو دوسری چیز جو ہمیں اس موضوع پر بات کرتے ہوئے سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ یہ اسلام اعتدال والا مذہب ہے، افراط و تفریط سے پاک ہے۔ ہمارا موقف
معتدل ہے, انصاف پر مبنی ہے. موقف کتنے ہیں اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. جو ان مسائل پر گفتگو کی جاتی ہے اور جس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ان میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے افراط, دوسرا ہوتا ہے تفریط, تیسرا ہوتا ہے اعتدال. اب ان تینوں موقف میں ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے؟ تو محترم حاضرین, ہمارا موقف صرف اور صرف اعتدال ہونا چاہیے, کیونکہ ہم امت وسط ہیں. افراط اور تفریط کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ اس میں انسان حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے, غلو کر جاتا ہے, متشدد بن جاتا ہے. اعتدال سے تجاوز کر جاتا ہے. اس کے دل میں نرمی, محبت, درگزر اور انصاف کا پہلو اس کے دل سے رخصت ہو جاتا ہے. اس کے دل میں غلو, تعصب, تنگ نظری اور تشدد آ جاتا ہے. اور اعتدال والے موقف کا کیا فائدہ ہے؟ اس کے کیا فوائد ہیں؟ اس کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا ہے, کیونکہ ان گفتگو کا سارا انحصار اسی پر ہے. معتدل انسان, اعتدال والا انسان سب سے پہلے اپنے ذہن میں کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں رکھتا. اس کے دل میں محبت ہوتی ہے, میانہ روی ہوتی ہے, درگزر کا مادہ ہوتا ہے, وہ اصولوں کا پابند ہوتا ہے, اتحاد و اتفاق کی اہمیت کو سمجھتا ہے, اختلاف اور انتشار سے بچتا ہے, اور سب سے بڑی بات وہ جب بات کرتا ہے, معاملات کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ کرتا ہے. انصاف کی کیا اہمیت؟ یہ پوری کائنات کا نظام انصاف پر مبنی ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اس کے حکم سے تجاوز نہیں کر سکتی, اس کے اصول سے نہیں ہٹ سکتی, اور وہ سب انصاف پر مبنی ہے. کسی جاندار کو اگر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسے مرنا ہے. کسی بے جان مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلنا ہے. یہ سورج, یہ چاند, یہ ستارے, یہ سیارے کس کے حکم سے چل رہے ہیں؟ یہ پوری کائنات انصاف پر مبنی ہے محترم حاضرین. اور کیوں نہ ہو, انصاف پر مبنی کیوں نہ ہو, جس دن یہ ساری کائنات اعتدال سے تجاوز کرتے, افراط اور تفریط کا شکار ہوئی, پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے. اور کیوں نہ ہو, کیونکہ اس کائنات کو بنانے والا رب, ہم سب کا رب اللہ رب العالمین خود انصاف کا پیکر ہے. وہ خود انصاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن علی قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کیا ایمان والو, اللہ تعالی کی خاطر حق پر جمنے والے بن جاؤ اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ. انصاف کیا کرو کیونکہ یہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے اچھی طرح واقف ہے. تو یہ رب اللہ رب العالمین خود انصاف کرتا ہے اور اپنے بندوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے. اب آتے ہیں اللہ کے رسولوں کی طرف, نبیوں کی طرف. انبیاء خود انصاف کرتے ہیں, انبیاء خود انصاف کا پیکر ہوتے ہیں, انبیاء خود اپنی امت کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں. صحیح کی روایت ہے, ایک منافق نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا, مال غنیمت بٹ رہا تھا. کہا آپ انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی انصاف کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرتے ہیں, اور
پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو انصاف کرنے اور ظلم و زیادتی سے بچانے کے لیے کیا تلقین کرتے ہیں کہ قالت تقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامت. ہے لوگوں، ظلم سے بچو. ظلم آخرت میں کامیاب تاریکیاں ہوگی. نبی نے اس امت کو ظلم سے بچانے کی بھرپور کوشش کی ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام نے کیا امت کو درس دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من قوم ان یمین الرحمن عز وجل وکلتا یدیہ یمین الذین یعدلون فی حکمہ واہلہم وما ولوا. کیا پیاری نصیحت کہ انصاف کرنے والے اللہ رب العالمین کے پاس نور کے منبروں پر دائیں جانب بیٹھے ہوئے اور اللہ تعالی کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں میں جن کے وہ ذمہ دار ہیں حق اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. محترم حاضرین، اس میں ان لوگوں کا زبردست رد ہے جو اللہ کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ. تو کیا اللہ تعالیٰ کے نور کے منبر ہر جگہ ہیں؟ جب بندے اللہ تعالیٰ کے پاس نور کے منبروں پر ہوں گے، دائیں جانب ہوں گے، تو کیا ہر جگہ ہوں گے؟ اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام کے تربیت یافتہ شاگرد بھی انصاف کرتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جنگ جمل اور جنگ صفین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے کیا کیا معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا ہے، تو میں اپنی زبان کو بھی ان کے تعلق سے پاک رکھوں گا. تو بات کیا سمجھ میں محترم حاضرین کہ ہمیں اس مسئلے میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے. پہلا یہ اسلام علم کا دین ہے، دوسرا یہ اصولوں کا دین ہے، تیسرا ہمارا موقف معتدل ہونا چاہیے، افراط اور تفریط سے پاک ہونا چاہیے. اب آتے ہیں دوسری طرف، جس پہلو کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ڈر جاتے ہیں، بات کرنے میں گھبرا جاتے ہیں. اگر ان کے سامنے بنو امیہ کے تعلق سے، حضرت معاویہ کے تعلق سے، صحابہ اکرام کے تعلق سے کوئی روایت پیش کر دی جائے، فوراً گھبرا جاتے ہیں. ارے اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب بتاؤ، جواب بتاؤ. تو حاضرین، کوئی بھی چیز کو سلسلے وار سمجھیے. کوئی چلتی گاڑی میں چڑھ جائے گا تو پھر کہیں اور اتر جاتا ہے. سلسلے وار سمجھنا بے حد ضروری ہے. آج کفاروں نے اسلام کو سلسلے وار نہیں سمجھا تو کیا اعتراض کر دیا کہ اسلام تو 1500 سال پرانا مذہب ہے، ہمارا سناتن دھرم کا تب ہے 7000 سال پرانا. اسلام کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، شروع سے سمجھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، پھر آدم کو دنیا میں بھیجا، پھر انسانوں کی تخلیق ہوئی، پھر یہ سلسلہ چلا، پھر قیامت تک چلے گا. ایک صحیح عقل والا آدمی اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ ہاں بات سمجھ میں آئی. اب جو لوگ اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں یہ تو 1500 سال پرانا مذہب ہے، اچھا اس سے پوچھو تمہارا کب ہے؟ ہمارا 7000 سال پرانا ہے. اچھا اس سے پہلے کیا تھا؟ اب ان کے پاس مغالطہ دینے والی کہانی ختم. تو اب کیا؟ اب تم بندر کے بچے بن جاؤ. اب کیا بن جاؤ؟ چلو اب انسان دینا، اب بندر بن جاؤ. تو چلتی گاڑی میں جو چڑھتا ہے وہ کہیں اور اتر جاتا ہے. تو ان معاملات کو سمجھنے میں، صحابہ اکرام کے اختلافات کو سمجھنے میں جو چیز کو سمجھنا چاہیے وہ سلسلے وار تاریخی واقعات کو پورا سمجھتے جائیں گے، انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں ہوگی. آئیے دیکھیے، توحید کے سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی. اس توحید کی دعوت کو پھیلانے والے انبیاء اکرام کے سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی. ان یہودیوں نے انبیاء اکرام کے ساتھ کیا کیا؟ کیا انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر بےہودہ الزامات نہیں لگائے؟ ایسے ایسے گھٹیا الزام لگائے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بہت حیادار تھے، اتنا اپنے جسم کو کپڑے سے ڈھانپا کرتے تھے کہ دیکھنے والا حیرت زدہ ہو جاتا تھا. اچھی بات تھی، حیادار تھے.
انہوں نے اس خیر میں سے شر نکالا اور کہہ دیا کہ ضرور موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے، یا ان کو ہرنیا کی پرابلم ہے، شرمگاہ کا کوئی مسئلہ ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام دریا کنارے اکیلے میں غسل کر رہے تھے، آپ بہت حیادار تھے، تنہائی میں جا کے بھی غسل بھی تنہائی میں جا کے دور کیا کرتے، آپ نے اپنے کپڑے اتارے اور وہ پتھر نہیں رکھے، پتھر کپڑے لے کے بھاگے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے، ان کی بستی تک پہنچے، ان کے سامنے پہنچے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت میں دیکھ لیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ جو ہم الزامات لگاتے تھے موسیٰ پر، وہ الزامات درست نہیں تھے۔ یہ ایک الگ بحث ہے، انکار حدیث، منکرین حدیث اس پہ اعتراض کرتے ہیں، اگر اس کا جواب دینے بیٹھا جائے گا تو پورا خطبہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جب کسی پہ الزام لگتا ہے تو وہ الزامی جواب دیتا ہے، اگر ہم پہ بھی الزام لگے گا تو ہم بھی الزامی جواب دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ ہمارے اسلاف کی سنت ہے۔ اس سے منہ موڑنا گویا اپنی عقل میں کمی کو واضح کرنا ہے۔ پھر یہودیوں نے کیا کیا؟ سورہ یاسین پڑھیے، ہم نے ان کی طرف ایک نبی بھیجا، اس کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ شہید کر دیا۔ دوسرا نبی بھیجا، اس کو بھی شہید کر دیا۔ کس کو نہیں معلوم کہ یہودیوں نے عیسی علیہ السلام کو شہید کرنے کی بھرپور کوشش کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ عیسی علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا، آسمان پر اٹھا لیا، محفوظ کر لیا، ورنہ وہ عیسی علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا۔ پھر آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیا آپ کو شہید کرنے کی کوششیں نہیں کی گئی؟ ان ساری باتوں کی کڑیوں کو جوڑ کر آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ بات آپ کو پوری آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اور ہمیشہ یاد رہے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے جو میٹنگ رکھی گئی تھی اس میں شیطان بھی آیا تھا۔ اور شیطان کیا بن کے آیا تھا؟ کس کا روپ دھارن کر کے آیا تھا؟ جس کمرے میں وہ میٹنگ ہونے والی تھی، شیطان اس کے دروازے پہ کھڑا۔ ابو جہل نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ نجد کے شیخ ہیں۔ نجد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے نجد سے نکلیں گے، فتنے مشرق سے نکلیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہاں نجد اور مشرق سے مراد عراق ہے۔ شیطان کس کے روپ میں آیا؟ عراقی بن کے آیا۔ نبی کی پیشن گوئی ہو بہو صحیح ثابت ہو رہی تھی، ہو رہی ہے اور ہو رہی ہوگی قیامت تک۔ شیطان عراقی بن کے آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی تجویز میں جو مشورے دیے گئے، بات لمبی ہے میں مختصر کر رہا ہوں، سب کو اس نے رد کیا اور ابو جہل کی بات پر مہر لگایا کہ ہاں یہ مشورہ صحیح ہے۔ پھر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ نے مدینہ سے 3 یہودیوں کے قبیلے نکال دی۔ یہودیوں کو اتنی ذلت ملی، کیا وہ اس ذلت کو بھول جائیں گے؟ کیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے جو اس وقت موجود تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، ان سے بدلہ نہیں لیں گے؟ یہودیوں کی دشمنی، ان کی سازشیں کیا آج ہمارے سامنے نہیں ہے؟ تو کیوں ان واقعات کو ان کڑیوں سے جوڑ کر نہیں دیکھا جاتا؟ کیوں صرف صحابہ اکرام کے زمانے میں پہنچ جاتے ہیں اور کربلا کے زمانے میں پہنچ جاتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ دین یہیں سے ہے؟ پھر اس کے بعد آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آپ کی خلافت میں ایران فتح ہوا۔ ایران فتح ہوا، اس کا بادشاہ یزدراج بھاگ گیا، مال غنیمت میں بہت ساری چیزیں آئی، اس میں یزدراج بادشاہ کی ایک بیٹی بھی آئی۔ حضرت عمر نے اس کا کیا کیا؟ حضرت عمر نے اس مال غنیمت میں آنے والی بیٹی کو تحفے میں حضرت حسین کو دیا، جس سے حضرت حسین نے نکاح کیا۔ کربلا کا واقعہ ذرا کھنگا لے، دیکھے کہ 72 شہید بتائے جاتے ہیں، لیکن اس میں کہیں پر بھی حضرت حسین کی بیوی اور بیٹے کا تذکرہ نہیں۔ کیوں؟ سب کو شہید کر دیا گیا، یہی 2 کیوں بچے؟ کہانیاں کیسی سنائی جاتی؟ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، تو ایک عورت جو مظلوم ہے، کمزور ہے، وہ کیسے بچ سکتی ہے؟ 4 سال کے بچے کو تم تلوار پہ اٹھا دے۔ ان کہانیوں کے پیچھے کی وجوہات میں بتانا چاہ رہا ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے جب ایران فتح کیا محترم حاضرین، تو یہ جو یزدراج بھاگا تھا یہ اپنی ذلت کو بھول جائے گا؟
یہ اپنی حکومت، اپنی سب چیزوں کو، اپنی بیٹیوں کے چلے جانے کو بھول جائے گا تو یہ لوگ کہاں گئے؟ تو جب ان سب کڑیوں کو آپ جوڑیں گے تو محترم حاضرین آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ وہی تار ہیں یہودیوں سے جڑے ہوئے کہ ادھر حضرت عمر نے جب ایران فتح کیا اور وہاں سے یہ آتش پرست بھاگے، انہوں نے بدلے کے روپ میں سابائی درندے بن کر مسلمانوں کی صفوں میں گھسے، اور ادھر یہ 3 قبیلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے نکالے تھے، انہی میں کے 30 شخص اور ان کے ساتھ ایک عبداللہ ابن سبا نے حضرت علی کے ہاتھ پر ایمان لا کر اسلام لانے کا ڈھونگ رچا۔ پھر ان کی ساری تدبیریں جو ہوئی اس کا نتیجہ ہمارے سامنے کیا ہے؟ حضرت عثمان کی شہادت۔ انہوں نے مسلمانوں کو، بھولے بھالے مسلمانوں کو سازش کے طور پر بہکایا، بھڑکایا، پھر ادھر سے آتش پرست، ادھر سے یہودیوں کی فوج، ادھر سے باغیوں کا ایک گروپ، ایک بہت بڑی طاقت بن گئے۔ تو آپ اگر ان کڑیوں کو نہیں جوڑیں گے محترم حاضرین، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب آتے ہیں اس اندھی تقلید کی لعنت کی طرف۔ یہ اندھی تقلید کی برکت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کا مسلمان علم اور اصول سے بالکل محروم ہے۔ اہل بیت کا دفاع، جو یہ اعتراض ہم پہ کیا جاتا ہے، تم اہل بیت کا دفاع نہیں کرتے۔ صحابہ کا دفاع مطلب اہل بیت کا دفاع، بنو امیہ کا دفاع مطلب اہل بیت کا دفاع۔ کیا صحابہ میں اہل بیت نہیں آتے؟ اگر آپ ان کو اصولی اور علمی اعتبار سے دیکھیں گے، سمجھیں گے، تو آپ کو یہ قاعدہ سمجھ میں آئے گا کہ اگر آپ اہل بیت کا دفاع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو صحابہ کا دفاع کرنا ہی پڑے گا، رافضیوں کی طرح نہیں کہ اہل بیت کے دفاع کے نام پر صحابہ پر طعن و تشنیع کی جائے، بنو امیہ پر طعن و تشنیع کی جائے۔ ایسا دفاع ہم نہیں کرتے، ورنہ عیسائی بھی کل کو کھڑے ہو جائیں گے، تم عیسیٰ کو نہیں مانتے، جیسا تم مانتے ہو ویسا تھوڑی مانتے، انہیں اللہ کا بیٹا مانیں گے تو ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو رافضیوں کی طرح ہم اہل بیت کا دفاع نہیں کرتے ہیں، کیونکہ رافضی جانتے ہیں اگر اہل سنت کا طریقہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، صحابہ کا طریقہ سمجھ میں آ گیا، تو ان کی سازشوں کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ پہلا اصول کہ صحابہ کے دفاع میں اہل بیت کا دفاع ہے، اور جو شخص صحابہ کا دفاع نہیں کرتا اور صرف بولتا ہے میں اہل بیت کا دفاع کرتا ہوں، جھوٹا ہے، کر ہی نہیں سکتا۔ میری ریکارڈنگ یوٹیوب پہ ابھی بھی موجود ہے، ایک شخص کا وہ بیان ہے، توبہ ہے، کہتا ہے جب میرا دل صحابہ کے تعلق سے گندا ہوا، بنو امیہ کے تعلق سے گندا ہوا، چند سالوں میں میرا دل اہل بیت کے تعلق سے بھی گندا ہوتا ہے۔ بڑی خطرناک بات ہے محترم، کیوں؟ کیونکہ یہ اصولی اور علمی دین ہے، یہ موقف اصولی اور علمی ہے۔ اگر آپ کو اصول اور علم نہیں سمجھیں گے، آپ کہیں بھی گڑبڑ کر دیں گے۔ آئیے ایک چھوٹے سے واقعے اور عقیدے کی طرف جاتے ہیں شیعوں کے، جو کہتے ہیں کہ وہی جو آنی تھی وہ حضرت علی پر آنی تھی، غلطی سے چلی گئی کدھر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنے ہیں؟ علم میں ہے؟ اب دیکھیے اس عقیدے کی خطرناکی۔ سب سے پہلے یہ حملہ اللہ تعالیٰ پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا، غلطی جبریل امین نے کی، غلطی سے نبی کو نعوذ باللہ معاذ اللہ وہی پہنچا دی، حق کس کا لے لیا؟ حضرت علی کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا، واپس حضرت علی کو نہیں دیا۔ اب بتائیں مجھے، جو رب اپنے بندوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکے، کیا وہ رب ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ان رافضیوں کا سب سے پہلا حملہ کس پر؟ اللہ پر۔ اب دوسرا حملہ جبریل امین پر۔ فرشتے کبھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مغالطہ نہیں کر سکتے، کتنی بڑی مسٹیک، وہی ادھر کی ادھر پہنچا دی، اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے انجام نہیں دی۔ دوسرا حملہ فرشتوں پر۔ تیسرا حملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کیا کہتے ہیں کہ غلطی سے وہی ہے، یعنی غلطی سے اگر کوئی چیز اپنے پاس آ جاتی ہے تو اپن رکھ لیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، کسی کا حق لے سکتے ہیں؟ معلوم ہو جائے غلطی سے تو لے لو۔ تو حق تلفی نعوذ باللہ کس نے کر لی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
پھر آتے ہیں اہل بیت پر حملہ. یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم تھی کہ نبوت میرا حق ہے اور آپ خاموش رہے. کیا کہتے ہیں کہ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت 6 مہینے بعد کی. بولے کیوں کی؟ بولے ناراض تھے. تو خلافت کے مسئلے میں ناراض ہو گئے اور نبوت کے مسئلے میں ناراض نہیں ہوئے. خلافت بڑی ہے یا نبوت؟ سوچے ذرا کہ یہ اہل بیت پر حملہ کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی ذمہ داری سے سبق دوش ہونے کے بعد بھی آپ نے بات نہیں کی. اب جو اللہ پر، فرشتوں پر، رسول پر، اہل بیت پر حملہ کر دے، کیا وہ نبی کے سسروں پر حملہ نہیں کرے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر پر انہوں نے کیا الزام لگایا؟ آپ انصاف نہیں کرتے. وہ منافق نے اللہ کے نبی پر کیا الزام لگایا تھا؟ کہ آپ انصاف نہیں کرتے. یہ وہی نسل ہے، یہ تار وہیں سے جڑ رہے ہیں. اب جو نبی کے سسروں پر الزام لگا دے آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، تو کیا وہ نبی کے داماد کو بخشے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بخشا، ان پر بھی الزام لگا دیا. اب جو سسر پر، داماد پر الزام لگا دے تو کیا وہ داماد کے رشتہ داروں کو بخشے گا؟ انہوں نے حضرت معاویہ پر بھی الزام لگا دیا. اب یہ سب دیکھنے کے بعد ان کی آل و اولاد کی ان کی نظروں میں کیا اہمیت ہوگی، کیا حیثیت ہوگی، کیا وقت ہوگی. پھر جو الزامات کا سلسلہ ہے محترم حاضرین، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہے. امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اب آتے ہیں اس اندھی تقلید کی لعنت و برکت کی طرف کہ آج ان کا علمی معیار اتنا ہو گیا ہے کہ اگر ان کے سامنے ایک جملہ کہہ دیا جائے اس کو بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں سمجھتے. ہمارے اہل سنت، ہمارے اسلاف جو یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے آپسی اختلافات ہیں، اس کا معنی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک اس کا معنی مفہوم ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اجتہادی اور علمی اختلافات. رافضیوں نے اسے حق و باطل کی لڑائی بنا دیا. کیا بنا دیا؟ کہ یہ اسلام و کفر کا مسئلہ ہے، یہ کربلا اسلام و کفر کا مسئلہ ہے، یہ جنگ صفین، جنگ جمل اسلام و کفر کا مسئلہ ہے. ان رافضیوں سے پوچھو کہ اگر یہ اسلام و کفر کا مسئلہ ہے اور تم کہتے ہو کہ جمل میں حضرت علی فتح ہو گئی، حضرت علی کی فتح ہو گئی تھی اور حضرت عائشہ ہار گئی تھی، تو پھر حضرت علی نے مال غنیمت کتنا جمع کیا؟ جب اسلام غالب ہوتا ہے تو دشمن کے مال کو مال غنیمت بناتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو عزت کے ساتھ مدینہ روانہ کیا. وہاں ایک روایت ملتی ہے کہ ایک صحابائی درندے نے حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی، انہیں گالی گلوچ کی. حضرت علی نے اسے ننگا کر کے 100 کوڑے لگوائے. کیا حق اور باطل کی لڑائی میں ایسا ہوتا ہے؟ کفر و اسلام کی لڑائی میں ایسا ہوتا ہے؟ پھر آتے ہیں جنگ صفین کی طرف، جو آپ پچھلے خطبات میں سنے ہیں کہ حضرت علی نے اپنے شہیدوں کی بھی نماز جنازہ پڑھائی اور بنو امیہ کے شہیدوں کی بھی نماز جنازہ پڑھائی. پھر آتے ہیں تھوڑا سا کربلا کی طرف کہ جب حضرت حسین شہید ہو گئے، کربلا میں سارے شہید ہو گئے، تو حضرت حسین کی بیوی، ان کا بیٹا کہاں گیا؟ امیر المومنین یزید کے پاس. تو کیا انہوں نے اسے مال غنیمت سمجھ کے رکھ لیا؟ نہیں، حضرت علی کی سنت پر عمل کیا اور عزت کے ساتھ انہیں مدینہ روانہ کیا. ان کی بیوی اور بیٹے کو عزت کے ساتھ مدینہ روانہ کیا اور یہ وصیت کی. پڑھے نہیں ہوں گے، پڑھنے سے، اس معاملات میں آنے سے پڑھنے سے ڈر جاتی ہے. اور رافضی یہ چیز وہ جانتے ہیں کہ آج اندھی تقلید کی وجہ سے مسلمان علمی اور اصولی بحثوں سے بہت دور ہیں. ان کے سامنے ایک روایت پھینک دو، وہ ایسے ہی گھبرا جاتا ہے. یہاں حضرت یزید حضرت علی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حضرت حسین کی بیوی اور بیٹے کو عزت کے ساتھ مدینہ روانہ کر رہے ہیں، اخراجات دے رہے ہیں اور کیا وصیت کر رہے ہیں کہ اگر مدینہ میں باغی کوئی سازش کرتے ہیں اور حضرت حسین کے بیٹے زین العابدین اس میں ملوث پائے جاتے ہیں تو کیا کرنا؟ ان کو امان دے دینا، ان کو چھوڑ دینا. یہ پولیس، یہ سارے انتظامات، یہ کس کی سنت ہے؟ یہ حضرت معاویہ کی سنت.
ان کے پاس بھی انٹیلیجنٹ تھی, LIB تھی, CID تھی, خفیہ رپورٹ وہ بھی رکھتے تھے. ابھی حضرت حسین شہید ہوئے ہیں, 1 سال بعد ہونے والا ہے مدینہ میں واقعہ ہررا, اس کی رپورٹ انہیں 1 سال پہلے سے تھی کہ ہمیں خبر ملی ہے ایسی ایسی سازشیں چل رہی ہیں. تو ان تاروں کو جب آپ کڑی کڑی جوڑ کر دیکھیں گے, آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ آل یہود کی ہی نسلیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بدلہ نہیں لے سکے, تو کس سے بدلہ لے رہے تھے؟ صحابہ سے اور صحابہ کی اولادوں سے. اس مختصر سی گفتگو میں جو چیز ہمیں بات سمجھ میں آئی, پہلا یہ کہ یہ علمی اور اصولی مذہب ہے, یہ موضوع علمی اور اصولی ہے. دوسرا یہ کہ ہمارا موقف معتدل اور اعتدال پر ہونا چاہیے. چوتھا تیسرا یہ کہ بات کرے تو انصاف کے ساتھ کرے, جتنی بات ہے اتنی کرے, اس سے زیادہ نہیں کرے. حضرت علی حضرت معاویہ کے بیچ جنگ ہوئی, حضرت علی اور حضرت معاویہ کے بیچ جنگ ہوئی, کتنے لوگ شہید ہوئے. جب حضرت علی شہید ہوئے نا, جیسے ہی یہ خبر حضرت معاویہ کو ملی, حضرت معاویہ نے کیا کہا؟ آج علم اور فقہ کا چراغ ہم سے جدا ہو گیا, اور رونے لگے. دیکھیے جنگ ہوئی ہے, تھوڑی سی تو میں ہم بات بند کر لیتے ہیں, ایک دوسرے کی سلام دعا بند کر دیتے ہیں, سورت دیکھنے بند کر دیتے ہیں, اور وہاں جنگ ہوئی ہے تو لوگوں نے حضرت معاویہ کو ہار دلائی کہ انہوں نے آپ کے ساتھ جنگ کی اور آپ ان کے تعلق سے ایسا جذبہ رکھتے ہیں. حضرت معاویہ نے کہا تم نہیں سمجھتے. یعنی اس سے کیا پتا چلا کہ بات جب کی جائے تو انصاف کے ساتھ کی جائے, اتنی ہی کی جائے جتنی ہے, بڑا چڑھا کے نہیں کی جائے, 1 کی 2 2 کی 4 نہ کی جائے. اور دوسری بات پتہ چلی کہ صحابہ اکرام کے دلوں میں کینہ کپٹ اور بغض نہیں تھا. وہ جب بات کرتے تھے تو علم اور اصول کے مطابق کرتے تھے. اب غلطی کہاں لگی کہ جس چیز میں ہمارے لیے خیر تھا اس میں ہم لوگوں نے شر ڈھونڈنے کی کوشش, جان کر یا انجانے میں. اب یہ جمل اور اس صفین کے جو واقعات ہیں محترم حاضرین, یہ ہمارے لیے زحمت ہے یا رحمت ہے؟ اگر کسی مسلمان سے سوال کر لیا جائے, یا جتنے بیٹھے ہیں اور آپ باہر جا کر بھی, کہ کیا تمہارا دین اسلام مکمل ہے, تب کیا کہیں گے؟ ہاؤ. اب ہمیں کو ثابت کرو کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑ لے, ان میں اختلاف ہو جائے, اس کو حل کہاں سے کرو؟ یہ اسلام عملی دین ہے. کون سا دین ہے؟ عملی. عمل دکھانا پڑے گا. کوئی کافر آپ پر, کوئی یہودی آپ سے, کوئی عیسائی آپ سے, کوئی ہندو بدھسٹ آپ سے سوال کر لے کہ تم کہتے ہو اسلام مکمل دین ہے, اور 2 مسلمان میں اختلاف ہو جائے, حل کیسے کرو گے؟ تو دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ کیا نبی کو امت سے لڑاؤ گے یا امتیوں کو نبی سے لڑاؤ گے؟ نعوذ باللہ. تو پھر کفار کیا الزام لگائے گا اسلام پر؟ یہ کیسا اسلام ہے کہ اس کا نبی امتیوں سے اختلاف کرتا ہے؟ یہ کیسے امتی ہیں جو اپنے نبی سے اختلاف کرتے ہیں؟ تو محترم حاضرین, یہ جمل, یہ صفین, یہ کربلا, یہ ہمارے لیے زحمت نہیں رحمت ہے. یہ دلیل کے طور پر ہم پیش کر سکتے ہیں کہ جب 2 مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ایسے حل کرنا. تو جس میں خیر تھی اس میں سے ان رابطیوں نے شر نکالا, اور ہم نے بھی کیا کیا؟ اپنی علمی اور جہالت کی وجہ سے, معذرت چاہوں گا, اپنی لا علمی اور کمیوں کی وجہ سے, بے اصولی کی وجہ سے. اب آتے ہیں دوسری طرف, قربان جائیں اہل بیت اور صحابہ کرام پر, کہ ایسے حالات میں بھی آپ دیکھیں جنگیں ہو رہی ہے, دشمن جو ہے اپنی ہی صفوں میں گھسا ہوا ہے. ایسے حالات میں صحابہ اکرام نے, اہل بیت نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ہر حالت میں ہمیشہ عمل کیا, اچھی طرح ذہن نشین رکھا, انصاف کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑا. فتنوں نے اگر اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو اپنی جان کی بازی لگا دی, اپنی جان دے دی, لیکن فتنوں کے سامنے سر قلم تسلیم نہیں کیا. حضرت عثمان کو دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وصیت کی. بات بولنے میں بڑی آسان ہے, کبھی زندگی میں ایسا معاملہ ہمارے ساتھ آ جائے نا, ہمیں احساس ہوگا
اللہ کے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्मान अन करीब अल्लाह ताला तुम्हें एक कमीज पहनाएगा और दुश्मन तुमसे वो कमीज उतारने के लिए कहेंगे, तुम वो कमीज को मत उतारना, उस कमीज को मत उतारना यहां तक कि मुझसे मिलो। और बागियों ने सबसे पहली शर्त क्या रखी थी कि आप इस घर को खाली करें। वो कमीज से मुराद क्या था? वो घर था। नबी के हुक्म को ऐसा पकड़ा कि शहीद हो गए, शहादत को कबूल कर लिया, लेकिन बातिल के सामने नहीं झुके। हम में है किसी में ऐसा दम? नबी की बात पर हम तो फौरन ऐसा कर सकते कि वैसा कर सकते कि नहीं। मोहतरम हाज़रीन, ये थी वो चीजें जिनको आज हम नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे इख्तिलाफात आम हैं और हम सहाबा इकराम के ताल्लुक से अपने दिलों को गंदा कर लेते हैं। फिर आते हैं, 2 पॉइंट रह गए हैं। एक है हक गोई के साथ बात बयान करना। लोग क्या समझते हैं? हजरत मुआविया का दिफा करेंगे, बहुत तकलीफें आएगी, बहुत परेशानी आएगी। अगर तौहीद को समझते हो, अगर ईमान है, तो ये बात को समझोगे और हजरत मुआविया की सीरत को अगर समझ लोगे तो सारी जिंदगी रश्क करोगे। सिर्फ एक फरमान कुरान मजीद का हजरत मुआविया के सामने था, वमन कुतिला मजलूमन फकद जालना लिवलीही सुल्ताना, और जिसको अजराए जुल्म कत्ल कर दिया गया, अल्लाह ताला क्या कहता है? जिसको जुल्म के जरिए कत्ल कर दिया गया उसके वली को हम गलबा जरूर देंगे। अब जरा देखिए, हजरत मुआविया हजरत उस्मान के सबसे ज्यादा करीबी थे, हक सबसे ज्यादा रखते थे किसास का। इस आयत पर अमल करते हुए आपने किसास का मुतालबा कर दिया। सामने अहले बैत हैं, लेकिन दुश्मन उनके पीछे। तौहीद देखें, ईमान देखें, यकीन देखें। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने हजरत अली को साफ तौर से वजाहत फरमा दी, ए अली, आप मुआविया पर काबू नहीं पा सकते, आप उन पर गलबा नहीं पा सकते, क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान में वादा है। वो हजरत उस्मान के सबसे बड़े वली हैं, वो सबसे ज्यादा हक रखते हैं। और दुनिया ने देखी, कायनात ने देखी और देख रहे हैं कि हजरत मुआविया वो खलीफा हैं इस्लाम की तारीख में जिन्होंने 1-2 नहीं 40 साल खिलाफत की, 20 साल गवर्नर बनकर, 20 साल खलीफा बनकर। अल्लाह ताला का वादा सच्चा हुआ कुरान में, वली को गलबा दिया अल्लाह ताला ने। लेकिन ये कैफियत देखी कि दुश्मन जो था वो किसके पीछे छुपा हुआ था? अहले बैत की आड़ लेकर। ये बागी किसके पीछे थे? अहले बैत की आड़ लेकर। जब ये हजरत उस्मान के सामने थे तो खुलकर थे, जब इन पर इल्जाम लगा तुमने बगावत की, इन्होंने अपने इस गुनाह को धोना चाहा और क्या किया? हजरत अली की बैत कर ली। अब ऐसी कंडीशन में कि अहले बैत की आड़ लेकर दुश्मन खड़ा हो, आप जब उसके सामने आएंगे फिर आप पर कौन कौन से इल्जाम और तोहमतें नहीं लगेगी, फिर नाज़िबी का हुक्म नहीं लगेगा। तो आखिरी पॉइंट कि ये अहले बैत और सहाबा इकराम की केमिस्ट्री बड़ी खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत केमिस्ट्री थी। लोग इसके सही पहलू को नहीं समझते। रावजी खारजी क्या करते हैं? इसे अहले बैत की दुश्मनी बावर कराना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उस पर गौर करेंगे आपको बात समझ में आएगी। ना अहले बैत सहाबा के खिलाफ थे और ना सहाबा अहले बैत के खिलाफ थे। मोहतरम हाज़रीन, चाहे कोई भी रिवायत आप उठा लें, अब्दुल्लाह इब्न उमर का ये कहना, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि मैं हजरत अली की बैत नहीं करूंगा, चाहे ये रिवायत ले लें। चाहे हजरत आयशा का मौकिफ ले लें कि हम उस्मान के कत्ल का किसास लेंगे और एक लश्कर ले आई, चाहे ये ले लें। चाहे हजरत तलहा का मौकिफ ले ले कि बैत करने के बाद आपने हजरत अली की बैत तोड़ दी और क्या कहा? तलवार के जोर पर होने वाली बैत नहीं की जाती। चाहे हजरत मुआविया का मौकिफ ले ले कि मैं जब तक बैत नहीं करूंगा जब तक हजरत उस्मान के कत्ल का किसास न लिया जाए। इन सारी रिवायतों में एक बात की तरफ इशारा है, और वो ये नहीं है कि वो हजरत अली के दुश्मन थे, वो ये नहीं है कि वो हजरत अली के खिलाफ थे। सब कहते थे खिलाफत का सबसे बड़ा हकदार कौन है? हजरत अली। लेकिन ये बागी बैत करके जो हजरत अली के लश्कर में घुस गए हैं, छुप गए हैं, आज इनमें पावर है। कैसा पावर? अब तो बैत का भी पावर है। तो ये जब हजरत उस्मान को शहीद कर सकते हैं तो हमारे साथ क्या मामला करेंगे? और एक उसूल याद रखें,
میں نے کہا نا کہ یہ خلافت کے واقعات جو ہیں، یہ جنگ صفین، جنگ جمل ہمارے لیے خیر ہے. اس میں لوگ شر ڈھونڈتے ہیں. اگر صفین کے معاملات آپ پڑھ لیں گے آپ رشک رشک کریں گے. جو گروہ دن بھر ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، جب شام ہوتی، جنگ بند ہوتی، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے حال چال پوچھتے ہیں. کبھی دیکھیے ایسی جنگ؟ اب ایسا کیوں؟ کیونکہ ایک مسلمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارے بادشاہ کا تم پر بہت حق ہے، اور جو اپنے بادشاہ کے حکم کو نہ مانے اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو دونوں گروہ اپنے اپنے خلیفہ کے حکموں کو مانتے تھے، اطاعت کرتے تھے، اور جیسے ہی جنگ بند ہوتی تھی پھر گھل مل جاتے تھے. پھر کیا کرتے تھے؟ ایک دوسرے سے حال چال پوچھتے تھے، خیر خیریت پوچھتے تھے، ان کی زخموں کی مرہم پٹی کرتے تھے. کوئی مر گیا، شہید ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھتے تھے، اس کو دفن کرتے تھے. تو صحابہ اکرام کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ اگر ہم نے حضرت علی کی بیعت کر لی تو پھر ہم اطاعت کے پابند ہو جائیں گے، اور جیسے ہی اطاعت کے پابند ہوئے اب اس سے نکل نہیں سکتے. تو اس کا فائدہ باغی اٹھائیں گے. اسی لیے صحابہ اکرام جو شرط رکھتے تھے حضرت عثمان کا قصاص لو، وہ حضرت علی کے خلاف نہیں تھا، وہ ان باغی درندوں، صحابہ درندوں کے خلاف تھا جو حضرت علی کے گروہ میں گھسے ہوئے تھے. تو یہ تھا صحابہ اکرام اور اہل بیت کا موقف جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. چونکہ یہ موضوع بہت پھیلا ہوا ہے، اس کو ایک ہی خطبے میں سمیٹنا میرے جیسے ناچیز کے لیے ممکن نہیں تھا. ایک چھوٹی سی کوشش کیا تھا بات سمجھانے کی. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں علم اور اصول والا دین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا موقف معتدل بنائے، بات کہنے میں انصاف کے پہلو کو ہم اپنے نظروں میں ذہن نشین رکھے اور حق کے ساتھ بات کہے، کسی طرح کی کوئی ناانصافی اور ظلم نہ کرے. آمین یا رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر اللہ اکبر.